مدینہ پاک سے ظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں کائنات کے چاند چل دیے، اور یہ تو حق نے حق کے ساتھ جو ہے وہ حق کو جو حق خواب بتلایا وہ بنیادی طور پہ روڈ میپ تھا کہ اب اس طرح سے ہی چلنا ہے۔ تو اب آپ چل دیے حدیبیہ تک کے جو سفر آپ کا ہوا ہے اس کی ذرا داستان تھوڑا سا ایک منظرنامہ تھوڑا لوگوں کے سامنے پیش کریں، جن جن منازل سے سرکار علیہ السلام گزرے، پھر خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کا چونکہ مقصد جنگ نہ تھا لہٰذا وہ اونٹوں پر نشانات لگانے کا مقصد کیا تھا وہ بھی ذرا بتائیے۔ قریش نے جو ہٹ دھرمی اس موقع پہ دکھائی ہے اس پہ بھی ذرا بات کیجیے، اور سرکار علیہ السلام کی اس موقع پر خاص طور پہ مشاورت، ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ، بہتر زبان پہ بات ہو رہی ہے اور علامہ صاحب نے بہت شرح وسط سے اس کے پس منظر کو اور ان چیزوں کو بھی ایلابوریٹ کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مائل سٹون ہے، یہ جو واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا اور بیعت رضوان کا، اسلام کی تاریخ میں نہیں انسانیت کی تاریخ میں، جس میں اتنے پہلو ہیں رہنمائی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ اس پورے واقعے کے اندر بھی، اس سفر کے دوران بھی، اور آپ کے اس فیصلے کے اندر بھی کہ آپ نے کس موقع پہ یہ فیصلہ کیا۔ جی وجہ یہ ہے کہ آپ کا آبجیکٹو کیا تھا؟ صحیح، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ جس وقت جنگیں ہو گئیں، غزوات ہو گئے، اب آپ نے دیکھنا تھا کہ رکنا تو نہیں تھا، مکہ تک تو پہنچنا تھا۔ بالکل ایسا، جب تک مکہ تک نہ پہنچتے تو غلبہ دین حق کی منزل حاصل نہ ہوتی۔ بالکل صحیح۔ آپ نے اب تصور کریں آپ کی بصیرت، آپ نے انتخاب کیا ان دنوں کا جو حرمت کے مہینے تھے، اور اور ارادہ کیا عمرے کے لیے، جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، آپ نے اونٹنیوں پہ اپنی سواریوں پہ نشانات کیوں لگائے؟ یعنی آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں، چونکہ اس وقت تک اتنا واضح امتیاز نہیں تھا مسلمانوں کافروں کا الگ الگ، سب لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، سب لوگ آپ کے لشکر کا حصہ بن سکتے تھے۔ یعنی وہاں پر یہ ٹرینڈ تھا کہ جو اونٹوں پر اگر نشانات لگا دی جائیں تو اٹ مینز یہ جنگ کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت کے مہینے میں نشان لگائے جا رہے ہیں اور ایک خاص سفر کے لیے لگایا جا رہا ہے، وہ عمرے کا سفر ہے۔ اوکے، تو یہ قربان دونوں باتیں آپ دیکھ لیں۔ آپ نے انتخاب فرمایا زیقات کا، جو حرمت کا مہینہ تھا جس میں تلوار اٹھائی نہیں جاتی، اوکے، اور جن سواریوں پہ سفر کر رہے ہیں، جس طرح سفر کر رہے ہیں، وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ غیر جنگی سفر ہے۔ اوکے، یہ سفر کون سا ہے؟ یہ عبادت کے لیے اور عمرے کے لیے کیا جانے والا سفر ہے، اور ہتھیار ہیں کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہیں بھی تو وہ میان کے اندر ہیں، الگ سے سٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی نمائش کوئی نہیں ہو رہی۔ اوکے، آپ جو جس طرف بڑھ رہے تھے، مقصد کیا تھا؟ جب پہنچنا تھا مکہ المکرمہ کے اندر، آپ نے دیکھنا تھا کہ قریش کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ آگے جس منزل کی طرف جانا تھا اس تک جا نہیں سکتے تھے جب تک وہ ساری صورتحال کلیئر نہ ہو جاتی۔ بالکل صحیح۔ ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے اس سفر سے اور آپ کے ان فیصلوں سے، آپ نے دین حق کو غالب کرنے کے لیے دونوں اسٹریٹجیز اختیار کی، لیکن اولاً تبلیغ اور صلح کی اسٹریٹجی اختیار کی، اور اس کے ساتھ پھر عسکری اسٹریٹجی اختیار کی۔ جتنے معاہدے آپ نے کیے، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، ان کو دیکھیں، آپ ایک نتیجے پہ پہنچیں گے، اور یہ بات آپ کو دنیا کے کسی ویژنری لیڈر کے اندر کسی کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کے معاہدوں کی مخالفت ہمیشہ فریق مخالف نے کی۔ اگر فریق مخالفت نہ بھی کرتا پھر بھی آپ فاتح ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی ویژن اتنا زیادہ۔ بالکل صحیح۔ جس وقت آپ مدینہ طیبہ سے نکلے، ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے، وہاں پہ آپ نے احرام باندھا، وہاں پہ آپ نے اونٹیوں پہ نشانات لگائے، اور وہاں پہ یہ چیز طے ہو گئی کہ اس سفر کا ایک مقصد ہے، وہ عمرہ ہے۔ اوکے، یعنی پہلی منزل پہ آپ نے وہیں پر آپ نے جو ارد گرد کے قبائل تھے پہلے بھی اور وہاں پر بھی، ان کو بھی پیغامات بھجوائے کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ لوگ آئیں اور اگر چاہیں تو ہمارے ہم سفر بنیں۔ ٹھیک، مقصد کیا تھا کہ جتنا بڑا لشکر ہوگا اتنا ہی بہتر انداز سے یہ آگے بڑھ سکیں گے، اور وہاں پہ جا کے ایک امپیکٹ کریٹ ہوگا، اور تصادم کا اگر امکان بھی ہوا تو تصادم ٹلے گا۔ اوکے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ مدینہ پاک سے 1400 صحابہ جو نہیں چلے، وہ گریجولی مطلب بڑھتے گئے، پھر وہ صحابہ تو اتنے چلے نا، آگے تو قبائل نے ساتھ نہیں کیا۔ ٹھیک، آگے قبائل نے ساتھ بلکہ انہوں نے تو نیگیٹو کمنٹ کیا۔ قبائل جن کو بھی آپ نے دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہتھیار ان کے پاس ہیں نہیں، اور جن کی طرف جا رہے ہیں وہ تو بڑے بہادر لوگ ہیں، اوکے، وہ تو بڑے ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور وہ تو ان کو ان میں سے ایک بھی بندہ واپس نہیں آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے تو بالکل اس کو ایک اور منظر کے ساتھ دیکھا نا، ایک اور نگاہ کے ساتھ دیکھا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ تو پیغمبرانہ نگاہ اور پیغمبرانہ بصیرت سے آگاہ نہیں تھے کہ یہ کس طرف یہ لشکر جا رہا ہے، اس کے آگے منزل کیا ہے۔ اچھا، اب آپ نے، جیسے آپ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ آپ آئندہ آنے والے واقعات پہ اور آئندہ آنے والے خطرات پہ آپ کی پہلے نظر ہوتی تھی۔ بالکل صحیح۔ بنو خزاع کے ساتھ تعلقات موجود تھے، اگرچہ کہ پورا بنو خزاع بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو بشر ابن سفیان جو ان کے فرد تھے، جو ماہر تھے
اس کے جاسوسی کے معاملات کے اور اطلاعات کے، ان کو آپ نے پوائنٹ کیا کہ آپ جا کے ذرا کفار کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں، قریش کی سرگرمیوں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کو پلان کر کے آگے چلیں. ٹھیک. اچھا، دری اسنا پھر آپ کو اطلاع ملی کہ 200 سواروں کے ساتھ خالد بن ولید آپ کا راستہ روک رہے ہیں. اوکے. وہیں پہ آپ نے اپنا راستہ بدل لیا، یعنی اب آپ غیر معروف راستے پہ غیر معروف راستے سے گئے، اور جس راستے سے آپ حدیبیہ پہ پہنچے یہ انتہائی دشوار گزار آگے راستے تھے، انتہائی پیچیدہ راستے تھے، اور یہاں سے عملوں کے اور آ کے ان کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑنے کا امکان بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں، یہاں پر آپ نے خطابات بھی فرمائے اور آپ نے قریش کے اوپر کمنٹ بھی کیا. آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت میں تمہاری نجات ہے، لیکن قریش کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جنگیں کر کر کے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ضد پہ کھڑے ہیں. کاش کہ قریش ایسا نہ کریں، وہ انتظار کریں میرا. اگر تو قبائل میرے ساتھ مل گئے تو انہی کی عزت ہے نا، مطلب سارا عرب سامنے آتا تو انہی کی عزت ہے نا. بالکل صحیح. اور اگر نہ ملے میرے ساتھ، انہوں نے جنگ کی تو کفار ان کے ساتھ مل کے میرے ساتھ جنگ کرنے قریش، پھر بھی تو ان کا فائدہ ہے. لیکن وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی اس ضد پہ، اور یہ ان کو ڈبو دے گی. مفہوم یہ تھا اور وہی ہوا ہے.